الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ تمام تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور پھر اس کا ایک نظام مقرر کیا۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جو سید المرسلین خاتم النبیین ہے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو ہوگی موسم گرما سے متعلق۔ آج سے 2-3 دن پہلے تک موسم گرما کی وجہ سے لوگ پریشان تھے اور کسی بھی حال چین نہیں آ رہا تھا، نہ دن میں لوگوں کو سکون تھا، نہ رات میں اطمینان تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اور بہت سارے لوگ موسم گرما کو برا بھلا کہتے ہوئے، موسم گرما کی برائی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوزینی ابن آدم یسب الدہر، کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ زمانے کے اندر سال بھی شامل ہے، مہینے بھی شامل ہے، دن بھی شامل ہے اور موسم بھی شامل ہے۔ تو یسب الدہر، انسان زمانے کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جبکہ زمانے کا پیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔ زمانے کو برا کہنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمانے کا خالق ہے، زمانے کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو برا کہنا ہے۔ انا الدہر اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو، اس نظام کو چلانے والا ہوں۔ دن رات، سال، مہینے، موسم، اس نظام کو چلانے والا میں ہوں۔ اس لیے کسی بھی طرح سے زمانے کو، سال کو، دنوں کو یا موسم کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ گرمی کی شدت کیوں ہوتی ہے؟ گرمی شدت کیوں اختیار کرتی ہے؟ اس کی سائنسی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی باطنی وجہ، شرعی وجہ ہوتی ہے۔ بارش نہ ہونے کے کئی اسباب ہیں سائنس کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی طور پر بارش نہ ہونے کا ایک سبب بیان کرتے ہیں کہ وَمَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ، کہ لوگ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش روک لے گا۔ یہ شریعت ایک سبب بتا رہی ہے بارش کے رکنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، تھوڑی بہت جو بارش ہوتی ہے وہ بھی
اللہ کی دیگر مخلوق جانور چوپاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پوری طریقے سے ان کے اس گناہ کی بنا پر بارش سے محروم کر دی. اسی طریقے سے گرمی کا بھی ایک باطنی سبب ہے. اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بولنے کی صلاحیت دیتا ہے, گرچہ کہ ہم اسے بے جان سمجھتے ہیں, بولنے والا نہیں سمجھتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان سے حساب کتاب لے گا, سوالات کرے گا, وہیں پر انسان کے جسم کے اعضاء بات کریں گے. انسان کے جسم کے اعضاء, ہاتھ پیر گواہی دیں گے, اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے. انسان اپنے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا, کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیے؟ تو انسان کے جسم کے اعضاء, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہمیں بولنے کی طاقت اس نے دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت. اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, اس لیے ہم بول رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہنم کا ذکر کیا, وہیں پر جہنم کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی کہ جہنم بات کرے گی, جہنم غصہ ہوگی, جہنم سے آوازیں آئیں گے پھنکارنے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت تقول هل من مزید. ہم قیامت کے دن جب جہنمیوں کو پوری طرح جہنم میں ڈال دیں گے تو جہنم سے سوال کریں گے هل امتلأت, اب تو بھر چکی ہے نا. جواب میں کیا کہے گی وہ, هل من مزید, پروردگار ابھی کچھ ہے تو بھیج دے, میرے پاس جگہ ہے. جہنم بات کرے گی. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, جب جہنم گنہگاروں کو دور سے دیکھے گی تو غصے کی آواز انہیں سنائی دے گی. جہنمیوں کو غصے کی آواز, پھنکارنے کی آواز سنائی دے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها, جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اکل بعضی بعضن, کہ پروردگار میرے گرم حصے میں اتنی گرمی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے بعض حصہ بعض کو کھا گیا, بعض حصہ بعض کو کھا گیا. وہیں پر ایک اور بات یاد رکھیں, جہنم کے کئی طبقے ہیں, اس میں سے ایک طبقہ زمہریر نام ہے اس کا, قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے, احادیث میں ذکر ہے. اور اس حصے میں زمہریر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈک کا عذاب رکھا ہے. جیسے جہنم کے دوسرے حصے میں آگ اور گرمی کا عذاب ہے, زمہریر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی, 2 سانس لینے کی اجازت دی. نفس فی الشتاء, پہلی سانس اس کی سرما میں ہوتی ہے. جب وہ سرما میں سانس لیتی ہے تو اس کے ٹھنڈے علاقے سے, ٹھنڈے حصے سے ٹھنڈک باہر پھینکتی ہے, وہ نفس فی الشتاء. اور دوسری سانس گرما میں, اور جب وہ گرما میں سانس لیتی ہے تو اپنی بھاپ اور گرمی کو وہ باہر پھینکتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرما میں سردی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے, گرما میں گرمی جہنم کے گرم بھاپ پھینکنے کی وجہ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیہ جہنم, کہ گرمی کی سختی یہ جہنم کے بھاپ اور سانس سے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی گرمی بہت شدید ہوا کرتی تھی, اور عرب کا علاقہ ریگستانی علاقہ جہاں کی گرمی بہت زیادہ.
ہمارے پاس محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق 50 سال بعد اتنی گرمی ہوئی، جبکہ ٹیمپریچر 43 سے 45 تک، 43 سے 45 اور عربی علاقوں میں اس سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سخت سردی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو پیشانی زمین پر رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے، تکلیف ہوتی تو اپنے کپڑے کو کھول کر اس پر سجدہ کرتے۔ اتنی تکلیف میں، اس زمانے میں جانے مازیں وغیرہ نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے۔ جانے ماز ہے، قالین ہے، عمدہ سے عمدہ چیزیں ہیں، پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرتا ہے ابھی ملائم ہونا، ابھی نرم ہونا ہے۔ جبکہ وہ لوگ شدت کو، گرمی کی شدت کو محسوس کرتے تھے۔ جب گرمی اتنی زیادہ ہو کہ پیشانی کچھ دیر کے لیے زمین پر رکھنا ممکن نہیں، سوچ کے دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کا آقا امیہ ابن خلف انہیں تکلیف دیتا تھا، اور تکلیف کب دیتا تھا؟ جب سورج بالکل سر پر ہوتا اور گرمی انتہائی شدید ہوتی، ریگستان کی ریت شعلے اگلنے لگتی، ایسے وقت میں ننگی پیٹ انہیں ریت پر بٹھایا جاتا، لٹا دیا جاتا، اور پھر سینے پر پتھر رکھتے اور کہتے کہ تم محمد کے معبود کا انکار کرو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کی چاشنی، توحید کی مٹھاس ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، وہ برابر کہہ رہے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، برابر توحید کا نعرہ لگا رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا۔ غزوہ تبوک انتہائی گرمی میں پیش آنے والا غزوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے طویل سفر سے واپس ہوئے، مدینہ پہنچے، گرمی شباب پر ہے، اور پھر اسی اثنا میں کھجور توڑنا ہے صحابہ کو، ان کے باغات ہے، باغات تیار ہے، کھجور کی فصل تیار ہے، کھجور توڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوا کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ ایک بڑی آزمائش، بڑی آزمائش، گرمی انتہائی سخت، اور ان کی روزی روٹی، ان کا گزر بسر کھجور پر، اور کھجور توڑنے کی فصل بالکل تیار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ جو مضبوط ایمان والے تھے، توحید پرست تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت جانتے تھے، فوراً تیار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ لیکن جو منافق تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا قالوا لا تنفروا فی الحر، یہ گرمی میں مت جاؤ، اس گرمی میں مت نکلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ اور اس کی گرمی اس سے سخت ہے۔ تم مدینہ کی گرمی کے بارے میں بات کر رہے ہو، جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ اس سے سخت ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نارکم ھذا جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری دنیا بھی آگ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شدید بنایا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ انہا لکافیہ، اللہ کے رسول جہنم کی آگ اتنی زیادہ، یہ دنیا کی آگ ہی ہمیں جلا کر رکھ دے گی، ہمارے گناہوں کی سزا کے لیے ہی کافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، اور ہر جز اپنے شدت میں ویسے ہی ہے، ہر جز شدید گرمی والا، شدید جلانے والا ہے۔ جب گرمی شباب پر تھی تو ہمارا حال کسی حال چین نہیں آ رہا،
لوگ اپنے اپنے استطاعت کے مطابق گرمی سے بچاؤ کی تیاری کر رہے ہیں. کوئی اپنا فین درست کرا رہا ہے، کوئی کولر خرید رہا ہے، کوئی اے سی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی ٹھنڈے مشروبات پی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں عبرت و نشانی رکھا ہے. انسان کو سوچنے کے لیے بہت کچھ رکھا ہے. اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ گرمی جو 43 سے 45 ڈگری، جبکہ سورج سائنسدانوں کے مطابق ہم سے کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدنو الشمس یوم القیامت علی مقدار میل. قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر، 1 میل کے. آج کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود ہمارا برا حال، پسینے سے شرابور، پیاس کر رہے ہیں، پانی کے لیے پریشان. جب 1 میل کی دوری پر آئے گا، اللہ مقدار میل، 1 میل کی دوری پر، اب تھوڑے سے پسینے بہ رہے ہیں، تھوڑے سے پسینے، زیادہ سے زیادہ ہمارے کپڑے کچے ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس کے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے گا. اس کے اعمال کے مطابق. کسی کو اس کے پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا اس کے عمل کے مطابق، کسی کو پسینہ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے رہے گا، کوئی کمر تک. اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُلْجِمُ الْعَرْقُ إِلْجَامًا، بہت سارے لوگوں کو پورا منہ تک پسینہ آ جائے. اپنے اعمال کی وجہ سے جتنے زیادہ برے اعمال اتنا زیادہ وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا، اتنا زیادہ. اور سورج بالکل قریب، کروڑوں میل دور سورج، ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں 1 میل پر کیا حال ہوگا؟ یہاں تو ہم نے بچاؤ کا انتظام کر لیا، کولر، اے سی، ٹھنڈے مشروبات. کیا کبھی سوچا کہ جب سورج اتنی قریب ہوگا، گرمی اتنی زیادہ ہوگی، پسینے سے انسان شرابور ہو جائے گا، تو اس وقت ہمیں راحت کیسے ملے گی؟ کیسے ہم بچ سکیں گے اس وقت؟ کبھی سوچ کر دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن جب سورج قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سائے کی تلاش میں ہوں گے. اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے، کوئی سایہ نہیں ملے گا. سایہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں کن لوگوں کو جگہ دے؟ اگر قیامت کی اس گرمی سے بچنا ہے، پسینے میں شرابور ہونے سے بچنا ہے، تو ان اعمال کو انجام دینا پڑے گا، ان اعمال کو انجام دینا پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، جس کا ہم ذکر کریں گے. ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو من انذر معصرا او وضع عنہ، قیامت کی گرمی سے بچنے کا طریقہ، قیامت کی گرمی سے بچنے کا ایک عمل، کہ کسی نے مقروض کو، جسے قرضہ دیا ہے اس کو مہلت دے گا، جو مقروض کو مہلت دے گا. او وضع عنہ، یا پھر اس کا قرض ہی معاف کر دے، یا قرض میں کچھ کمی کر دے، تو اتنا نہیں دے سکتا اتنا دے دے. تینوں میں سے ایک بات، یا تو مہلت دے، یا قرض کا بعض حصہ معاف کر دے، یا پورا قرض معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اظل اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک بہترین عمل.
بہترین عمل۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر انسان اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے اللہ تبارک و تعالی۔ صدقہ و خیرات کرنا ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ صدقہ و خیرات کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ دنیا میں انسان کے رزق میں اضافے کا سبب، عمر میں اضافے کا سبب، قیامت کے دن کی پریشانی سے بچنے کا سبب، قیامت کے دن کی پریشانی سے بچنے کا سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، اور جب خطبے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عورتوں تک آپ کی آواز نہیں گئی، تو آپ عورتوں میں حضرت بلال کے ساتھ گئے اور عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تصدقنا، کہ عورتوں کی جماعت، میں تم میں سے اکثریت کو، جہنم کی اکثریت کو دیکھ رہا ہوں، وہ عورتیں ہیں۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ایمان رکھنے والی تھی، وہ فوراً دریافت کرتی ہے بیما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، پریشان ہو کر کہ ہماری اکثریت جہنم میں کس وجہ سے، کیوں جہنم میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس لیے اس سے بچنے کے لیے تصدقنا، صدقہ و خیرات کثرت سے کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئن، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ نہ کر دیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آواز لگائے گا این المتحابون بجلالی، میری جلال، میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ہماری بہت ساری دوستیاں ہیں، بہت سارے لوگوں سے محبت ہے، لیکن ہر دوستی اور ہر محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بے غرض ہو کر اللہ کے دوسرے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کی محبت، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، صرف مومن ہے، ایمان والا ہے، اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے والا ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ندا لگائے گا، آواز دے گا این المتحابون بجلالی، کہ میری جلال، میری عظمت کی خاطر محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اگر سایہ چاہتے ہیں تو ایسے اعمال کرنا پڑے گا، ایسے اعمال کرنا پڑے گا۔ وہ حدیث رہ گئی کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ہم انشاءاللہ مستقل طور پر اس کو بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے پیاس کا، پیاس کیسے بجھے؟ ٹھنڈے مشروبات کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے ہمارا حلق تر ہوگا جبکہ لوگ پسینے سے ڈوبے رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا کرے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو ایک حوض عطا کرے گا جس سے اپنی امت کو سیراب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی تفصیل بیان کی، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ نہر حوض کوثر میں جنت سے آئے گی، پھر اس کا پانی کیسے ہوگا، مزہ کیسے ہوگا، ساری چیزیں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ لمبا کتنا ہوگا، چوڑا کتنا ہوگا، اس کے برتن کیسے ہوگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر پیالے آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے،
اتنی زیادہ تعداد میں، اتنے صاف شفاف اور اتنے چمکیلے، آسمان کے تاروں کے جیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا اور اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا من شرب منها لم یظمأ ابدا، جو ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے دوبارہ کبھی اسے پیاس نہیں لگے، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ایک بار پی لیا پانی، دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ساری امتیں جمع ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آثار وضو سے اپنی امت کو پہچان۔ وضو میں ہم جو جسم کے حصے دھوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان حصوں کو چمکا دے گا، روشن کر دے گا۔ ایک بندہ مومن وضو کر رہا ہے، وضو کے جتنے حصے کو وہ دھو رہا ہے، وضو میں ہاتھ، منہ، پیر، ان سارے حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو ان کے آثار وضو کے ذریعے پہچانوں گا۔ آپ پانی پلا رہے ہوں گے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جن کے آثار وضو ظاہر ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے انہیں روک دیں گے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی۔ فرشتے کہنے ہیں، کون؟ فرشتے۔ آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھی غیب کا علم نہیں تھا، اور بعد میں بھی آپ اپنی امت کے حالات سے واقف نہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا بگاڑ پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیق، مہربان، رؤوف و رحیم، لیکن بدعات کو ناپسند کرنے والے، اسی لیے آپ کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعد، کہ جو میرے دین میں تبدیلیاں کیے، نئے نئے کام ایجاد کیے، وہ مجھ سے دور ہو جائے، دور ہو جائے۔ سائے سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے، اور حوض کوثر سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ حوض کوثر سے بھی، اگر قیامت کے دن سایہ چاہیے اللہ کے عرش کا، حوض کوثر سے پانی پینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دو تین اعمال کا ہم نے ذکر کیا، انفرادی اعمال۔ اب مجموعی طور پر سب سے پہلی چیز موحد بننا پڑے گا، موحد، شرک سے بچنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کی گندگیوں سے آلودہ نہیں کیے، ان کے لیے امن ہوگا، دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی۔ قیامت کے دن جب امن ہوگا تو سورج کی تپش سے بھی وہ بچ جائیں گے، حوض کوثر بھی انہیں نصیب ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط توحید، کہ بندہ موحد ہو، موحد ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائے۔ دوسرا عمل، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اعمال کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور خاص کر وضو کی حفاظت۔ نماز کی تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وضو کی حفاظت
کرے گا انسان تو نماز پڑھنے والا ہی کرے گا، بے نمازی تو نہیں کر سکتا، بے نمازی تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا، مومن ہی کر سکتا۔ وضو کی حفاظت سے مطلب کہ انسان کوشش کرے ہمیشہ وضو سے، ہمیشہ وضو سے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، بس انسان کو عزم، حوصلہ اور مضبوط ارادہ چاہیے۔ کوئی کام ناممکن نہیں، انسان کو عزم چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اگر مضبوط ارادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی مدد کرتا ہے۔ انسان کوشش کرے، جدوجہد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، کہ وضو کی حفاظت ایک مومن ہی کر سکتا ہے۔ اور خاص کر وضو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بدعات سے دوری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا، بدعات سے دوری اختیار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ بدعات میں اگر پڑیں گے تو پھر حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، حوض کوثر سے۔ وہ تو آخرت کی بات ہوئی، پھر دنیا میں کیا سزا ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بدعتی کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے بدعات سے بچنا اور بدعات سے بچنے کی تڑپ انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ و نمونہ ہے۔ ہر دم آپ کے اسوہ و نمونہ کو اختیار کریں، کوئی نئی چیزوں میں جانے کی چکر میں نہ پڑیں، تو تبھی ہم قیامت کے دن کی گرمی سے بچ سکتے ہیں، قیامت کے دن ہم سیراب ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ تھا گرمی کا، اس سے شدید مرحلہ، اس سے پہلے یاد رکھیں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ہمارا گرما کا موسم دنیاوی اعتبار سے 3-4 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال۔ اتنا طویل دن، اتنے طویل دن میں گرمی سے بچاؤ کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، اپنے پیاس کو بجھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ جہنم کا ہے، اس کی گرمی، اس کی آگ قرآن اور حدیث میں کھول کھول کر بیان کی گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب لوگوں سے خطاب فرماتے، خطبہ دیتے تو ضرور فرماتے اتقوا النار، کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو۔ اور مومنوں کی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ مومن اللہ کے بندے عباد الرحمن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں دور رکھ، کیونکہ یہ بہت ہی برا عذاب ہے، چمٹ جانے والا ہے انسان کو۔ جہنم بہت بری جگہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات موسم کے سرد و گرم اس لیے لاتا ہے کہ ہم ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آخرت کے بارے میں بھی سوچیں، آخرت کے بارے میں بھی، کہ یہی حالات، اس سے شدید حالات قیامت کے دن ہوں گے تو ہم کیسے کریں گے۔ اس کے بعد کل کے دن کے توشے کی فکر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کل کے دن کیا توشہ تیار کیا، کل کے دن کے لیے کیا توشہ تیار کیا۔ آج گرمی ہے، کل کی گرمی کے لیے کیا انتظام کیا، آج اے سی کا انتظام کر لیا، کل کیا ہوگا، سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے حالات ہم پر لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔